بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، شہر مکہ اور اس میں رائج الوقت نظام۔ شہر مکہ کا سماجی نظام۔ یونان والے اجنبیوں کو نار یعنی بربریت پسند کہتے تھے، اور یونانی زبان میں دشمن کے لیے جو لفظ پایا جاتا ہے اس کے لغوی معنی بھی اجنبی ہی کے ہیں۔ اس کے برخلاف عرب اجنبیوں کا ذکر کرنا چاہتے تو اجمی کی بے زر اصطلاح استعمال کرتے، جس کے لغوی معنی ہیں گونگا، تاکہ اجنبیوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر لیں۔ چنانچہ لفظ عرب کے معنی فصیح اور قادر الکلام کے ہیں۔ اس کے باوجود عرب میں بھی اور یونان میں بھی ہر جگہ اجنبی آتے رہتے، بلکہ بستے بھی رہتے۔ یونان میں وہ اجنبی جو وہاں آ کر مقیم ہو جاتے تھے، شہریوں اور غلاموں کے بین ایک خاص طبقہ قائم کرتے تھے۔ ان کو اصطلاحاً میٹک کہا جاتا تھا۔ یہ میٹک لوگ اور ان کے خاندان ان تمام حقوق سے مستفید ہوتے تھے جو شہریوں کو حاصل تھے، البتہ انہیں نہ تو کوئی سرکاری عہدہ مل سکتا اور نہ وہ شہری انتخاب میں کوئی رائے دے سکتے اور نہ کسی اراضی کے مالک ہو سکتے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہوتا کہ کسی شہری کو اپنا سرپرست بنائیں جو ان کے چال چلن کی ذمہ داری لے۔ ان کو سالانہ فیکس براہ راست 12 درم مرد کے لیے اور 6 درم غیر شادی شدہ عورت کے لیے محصول بھی دینا پڑتا۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اور باتوں میں انہیں شہریوں کی برابری حاصل ہوتی تھی، چنانچہ وہ اپنی مسکونہ شہری مملکت کی فوج میں شریک ہو کر جنگ کر سکتے تھے اور اس کی مذہبی پبلک تقریبوں میں حصہ لے سکتے تھے۔ عرب میں جو اجنبی آ کر سکونت گزین ہو جاتے ان کو مولا کا نام دیا جاتا تھا۔ عرب اور خاص کر مکہ والوں کے موالی کے ساتھ یونان کے مقابلہ میں کم سختی کا سلوک ہوتا تھا، چنانچہ ان پر کوئی خصوصی محصول عائد نہیں کیے جاتے تھے۔ ان کو اور ان کے سرپرستوں کو جملہ شہری حقوق حاصل رہتے تھے۔ مساوات کی حد یہ تھی کہ اجنبی اور اس کے سرپرست دونوں کے لیے ایک ہی لفظ مولا کا استعمال کیا جاتا تھا، البتہ یہ تحدید بدایاتاً پائی جاتی تھی کہ کوئی اجنبی متوطن کسی اور نئے اجنبی کو اپنا مولا بنانے کا اور اپنی سرپرستی میں لینے کا مجاز نہ تھا۔ اس پابندی سے قطع نظر ہر اجنبی متوطن اپنے سرپرست کے خاندان کا ایک رکن بن جاتا اور اسے وہ سب شہری حقوق حاصل رہتے جو کسی اصلی شہری کو حاصل تھے۔ البتہ کسی نئے اجنبی کو اپنی پناہ میں لینے سے پہلے اسے خود اپنے سرپرست کی اجازت ضروری ہوتی۔ اصل میں عرب یہ چاہتے تھے کہ وہ اوروں کو اپنا لیں اور عرب بنا ڈالیں۔ مکہ کا اندرونی نظام اس سے بہت زیادہ پیچیدہ تھا، کیونکہ وہاں حسب و نسب کو غیر معمولی سماجی اہمیت حاصل تھی۔ ہر قبیلے میں ہر 10 آدمیوں پر، جس طرح روما میں ڈیکورین اور کہتے ہیں کہ ہر 100 کا سردار قائی یا نقیب کہلاتا تھا، جس کا مماثل روما میں سینٹورین ہو سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے مکہ والوں میں مذہبی وحدت نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح وہاں کوئی مقدس کتاب یعنی تحریری قانون بھی نہیں پایا جاتا تھا کہ جس کی تعمیل سب کر سکیں۔ چنانچہ مکہ والوں میں بت پرست مشرک، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے، خدا کو نہ ماننے والے، بلکہ خود لا مذہب اور دہریے بھی پائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ مجوسی، یہودی یا عیسائی مذہب بھی مختلف لوگوں نے اختیار کر لیے تھے۔ بہرحال وہاں کے عوام تمدن کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے کہ ایک مشترک اور سب سے بڑے خدا کو بھی مانیں
جو چھوٹے چھوٹے قبائلی دیوتاؤں سے بھی بزرگ و برتر ہو اور جس کو وہ اللہ کے نام سے پکارتے تھے۔ سیاسی شعور بھی اس حد تک ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص مملکتی مفاد کو شخصی مفاد پر ترجیح دینا ضروری سمجھتا تھا۔ چنانچہ غیر متوقع طور پر مکہ والوں کو غزوہ بدر میں شکست ہوئی تو انہوں نے ایک کاروان کا پورا منافع جو عین اسی زمانے میں شام سے ابو سفیان کی سرگردگی میں واپس آیا تھا اور جس میں شہر میں وسنے والے تقریباً ہر قبیلے کا سرمایہ لگا ہوا تھا، جنگی تیاریوں کے چندے میں دے دینا منظور کر لیا۔ مکہ والے اپنے نوزائیدہ بچوں کو کسی صحرا میں بدوؤں کے ہاتھ بیچ دیا کرتے تھے۔ یہاں وہ بدوؤں کے ہاتھ پرورش پاتے تھے۔ صحرا کی پاک و صاف اور سادہ زندگی میں پلتے تو ان میں بدوؤں کی بہت سی خوبیاں آ جاتی اور شہریوں کی مخلوط آبادی کی بہت سی برائیوں سے وہ بچپن کی تاثر پذیر عمر میں محفوظ رہتے۔ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ابتدائی زندگی کے چند سال اسی طرح گزارے تھے۔ یہاں مماثلت کے لیے ان قوانین کی یاد تازہ کرائی جا سکتی ہے جو مثلاً لائکرگس نے یونان کے شہر سپارٹا میں نافذ کیے تھے اور جو اگرچہ انتہائی وحشیانہ تھے مگر ان کا منشا بھی نئی نسلوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یونانی طبیعت کی امتیازی خصوصیت علم کی محبت تھی، جس طرح کہ کنیکیا اور مصر والوں کا امتیازی خاصہ دولت کی محبت تھا۔ ہندوستان میں لکشمی یعنی روپے کی اب بھی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قریش یعنی باشندگان مکہ کی امتیازی خصوصیات فنون لطیفہ اور ادبیات کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ غالباً یہی فن نبازی تھی کہ عتبہ بن ربیع ابن عبد شمس نے مکہ میں ایک دارالقواریر یعنی شیش محل تعمیر کیا تھا۔ نضر بن حارث مکہ کا مشہور گویّا تھا اور بربط بجایا کرتا تھا۔ وہاں گانے بجانے کی متعدد پیشہ ور عورتیں بھی تھیں۔ شعر و شاعری تو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ چنانچہ بیت، مصرع، اسباب، اوتاد اور فواصل کسی ڈیرے اور اس کے مختلف اجزاء کے بھی نام تھے، اور بیت یعنی شعر اور اس کے مختلف حصوں کے بھی۔ علمی تالیفوں میں حارث بن کلدہ نے حفظان صحت پر ایک رسالہ لکھا تھا جس کا ابن ابی شیبہ نے اپنے اخبار الاطباء میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے بیٹے نصر نے اسی سے طب سیکھی تھی۔ اس رسالے کے اقتباسات الغزالی کی مطالع البدور میں بھی ملتے ہیں۔ اسی نصر نے ایران کے رسم و بزم پر ایک افسانوی تحریک بھی مدون کی تھی۔ شکریہ۔